ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ، ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے، مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے، تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کو اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے، دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام، بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں، اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے، تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں، حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے بھینس بکریاں مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ، تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے، گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے، مقصد لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے، اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے، تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں، ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے، ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں، وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، تو جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا، بڑھ کے میدا کیا ہو جائے گا؟
کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھنچتا ہے آہستہ آہستہ, وہ بھی کیا کرے گا, وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی, تو ایک دو پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا, آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے, اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے, اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو, کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں, میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں, بچے اے سی میں سوئے. کیوں بھائی, میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار. پسینہ نکلے تھوڑا سا, رنگ 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 رنگ, پنکھے کی آواز آئے, ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیا فائدہ ایسے چھوئی ہوئی بننے کا میرے بھائی. اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا, فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے. کوئی بات نہیں, کبھی اے سی میں سو جاؤ, کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ, ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی, بس ایک آخری بات کر کے, کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں, ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے. وہ آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کو لکھ کے دے دوں, اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمت کر کے ایک دفعہ میں 50 رکعت پڑھ لے, خشوع و خضوع کے ساتھ, ایسے اقل طریقے سے نہیں پڑھے, ڈیشن ڈیشن کر کے, تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے, تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے, اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی, آخرت میں بھی ملے گا. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا تو نہیں پتا, اس معنی کی ایک حدیث ہے, الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہ, کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا. اور پوچھا انسان کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے, نہ اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, شاہ سے آئے ہیں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کون سے شاہ سے آئے ہیں, جٹ شاہ, بٹ شاہ سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. مصافحہ بڑی تجویز سے لکھا ہوا ہے. داؤد منیر صاحب کہاں ہیں, آ جائیں. مفتی صاحب میں آپ کے بیان میں ہر اتوار آتا ہوں, میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہوگا, وہ بہت ناراض ہوتی ہیں. یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ہوتا ہوگا, تنزیہ کہا ہے انہوں نے آپ کی اہلیہ. ان کو بھی لے آیا کرو, خواتین کا بھی بیان ہوتا ہے نا, عمرے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا. وعلیکم السلام, سب سیٹ چل رہا ہے. چلیے بٹ شاہ کدھر ہے, ہاں چلو اللہ خوش. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے, بہت نیک آدمی ہے بھائی. کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے, میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے, اس پہ فخر کریں گے لوگ, یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے. والدین سے چھپ کر کیا. اچھا, نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی نے میرے ایک قریبی دوست کو کال پر وکیل بنایا اور وہ نکاح کے وقت موجود تھا. میرے ساتھ ایک اور دوست گواہ کے طور پر موجود تھا, نکاح ایک حافظ قرآن اور سمجھدار شخص نے پڑھایا جو میرا کزن ہے اور نکاح کے مسائل سے واقف ہے. نکاح کے تمام ارکان یعنی ایجاب و قبول, وکیل, 2 گواہ اور نکاح خواہ موجود تھے اور سب کو معلوم تھا کہ نکاح ہو رہا ہے. کیا اس طریقے سے میرا نکاح ہو گیا؟ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں, جو اس کے جوڑ کا نہ ہو, تو اس میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جو جوڑ کا نہ ہو. اگر جوڑ کا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے نکاح, اگرچہ معیوب حرکت ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں بغیر ولی کے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا, حالانکہ اس میں ولی کا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہے. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا, کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں, اس کے پیرالل ہیں, خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, قومی نسب کے اعتبار سے اس کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا. اگر اس کے جوڑ کے نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوا. لیکن یہ ہے بہرحال ایک بری حرکت, کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بہت سے ائمہ تو اس کے قائل ہیں کہ ہوگا ہی نہیں نکاح. احناف قائل ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت
زیادہ ہیں. یہ کام جب کرنا چاہیے جب باپ ظالم ہو, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو. بعض علاقوں میں دستور ہے بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اپنی عزت کی خاطر, اور بعض میں ہے کہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ان کی, صرف اپنے خاندانی رسوم اور ناک کو باقی رکھنے کے لیے. جہاں ایسا ظلم ہوگا وہاں تو اس کی پرمیشن دی جائے گی. نارملی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے, اور اس کا لڑکیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. لڑکے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں بھاگ جاؤ ہم یہ اور وہ, بعد میں لڑکا نہیں رکھتا بھائی. اس کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے, پھر وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے. جب ارینج میرج ہوتی ہے تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے لڑکیوں کو کبھی ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے. مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر. میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, اچھا بہرحال لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی, دونوں کام کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے, یہ کیا ہے اللہ کی پناہ. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے, اللہ بچائے. یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ. باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو کما بھی رہے ہیں, شادی بھی کر رہے ہیں, بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی. ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو اس خول سے باہر آؤ, تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ, تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو. پڑھائی بھی کرو, بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے, اور کیا کرو گے تم. یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا, یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے, یا گولے گنڈے بیچو گے. اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو, کماؤ بھی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے آپ؟ اپنی صحت کا بھی خیال, کام گھر میں ٹائم بھی ہے, سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا, اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو, وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, دارالکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے؟ دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو؟ آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دارالاسلام ہو یا دارالکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دارالکفر ہوتے ہیں نا جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, وہ آپ کو نماز سے روکیں, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دارالاسلام میں رہیں یا دارالکفر میں رہیں, جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم صاحب, میرے دوست ہیں وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے, وہ ڈرامہ چل نہیں رہا,
تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا اس لیے وہ نہیں چل رہا، برائے مہربانی دعا فرما دیں کہ چلتا رہے۔ مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی، 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو۔ بہت ہی صاحب ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا، آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا۔ البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے، کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں، تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے، تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے جب پوچھا جائے لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں، ہم چھوڑ دیں، کیا چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں، میں کیوں، مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے، آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ، اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے، ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں، کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا۔ تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے۔ تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو، اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جوان لڑکے کو، 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے۔ لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں، کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا تو پبلک آ کے اس بے گناہ کو بھی مار دیتی ہے۔ یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا، ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے، اپنی دشمنی نکالنی تھی اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے، موبائل چھین رہا تھا، لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا، بعد میں پتا چلا ڈاکو نہیں تھا۔ تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھئی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے، اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کریں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے، ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے، ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں۔ ایک دو خواتین اس پر عمل کریں گی، میجورٹی عمل نہیں کرے گی، اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے، تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے، اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے، کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے، تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے، آنے میں بھی فتنہ ہے، نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے، بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں، آتی تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں، اتنی بھی کافی ہے۔ ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے، پانچوں نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جن مسجدوں میں اجازت ہے نا، وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے، کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز، عید کی نماز اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں، یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا، تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے۔ قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، اس آیت کی روشنی میں تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو، ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو اللہ رسول کی، وأولی الامر منکم، آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو۔ یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے، تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے یہ ساری آیتیں مراد ہیں، پورا قرآن مراد ہے؟ بولو نا، ترا ایک حدیث مراد ہے یہ ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم، اس کو علم کامل کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے، پورے قرآن کا علم نہیں ہے، ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو جن کا علم، جو علم میں رسوخ میں کامل ہے، یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
جس کو نہ پورے قرآن کا پتا نہ ساری حدیثوں کا پتا. یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہیں, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے, کہ جب مسئلہ نکالنا ہو پہلے قرآن و سنت سے نکالو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو. تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے, اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا. اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا, وہ اختلاف باقی رہے گا. کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں دیکھنے میں, لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن, وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا. جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا, جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا, کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں پھر بھی اختلاف باقی ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے, دوسرے کو برا بلا نہ کہا جائے. میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں, پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی, یہ بات ہوگی 2008 کی, اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو اللہ رسول کو فالو کرو, جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا پھر تو مسئلہ نہیں ہے, پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے. حدیث یہ کہہ رہی ہے, ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, قرآن یہ کہہ رہے ہیں, امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں. جب اللہ رسول کی طرف لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا اچھا چلو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا, کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا, کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو برا نہ کہو, اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے. میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا, آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی, اور پھر اس اختلاف میں دونوں رائے ٹھیک بھی ہوں گی, اور کسی ایک بھی رائے کو فالو کرو گے تو آپ برحق بھی ہوگے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا, اب اس اختلاف کو ہم اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ؟ نہیں آئی نا. میں نے کہا وہ جماعت المسلمین والے تو اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی, پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے, وہ کہنے لگے, دوبارہ سوال لوٹا دیتا ہوں, کہنے لگے بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. میرا کہنا یہ تھا ابو حنیفہ نے اللہ رسول ہی کی طرف لوٹایا میرے بھائی, امام شافعی نے بھی جب لوٹایا اللہ رسول کی طرف تو کچھ مسائل میں اتفاق ہو گیا, کچھ مسائل میں پھر بھی اختلاف باقی رہا. تو جب اختلاف باقی رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ایک رائے کو فالو کریں گے, دوسرے کو ٹھیک سمجھیں گے. اجتہادی اختلاف کہلائے گا وہ. یہ تھوڑی کہ پھر دوبارہ لوٹاتا ہی رہے بیٹھ کے قیامت تک. ایک دفعہ لوٹا دیا ان لوگوں نے, فارغ ہو گئے وہ لوٹا کے. اب آپ رکشے والے کو بھی بولو کہ تو بھی لوٹا, ٹماٹر والا بھی لوٹا ہے. یہ اہل حدیث تو سب کو مجتہد بنا رہے ہیں, ہر آدمی ان کا فنٹر ہے, تبھی ان کے اور جتنے لوگ لوٹا رہے ہیں ہر ایک کی الگ رائے ہے. میں بار بار کہتا ہوں ٹیلی ویژن میں 4 اہل حدیث کبھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ چاروں اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے اور چاروں کی رائے دوسرے سے مختلف ہوگی سوائے چند مسائل کے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو جائے گا, جیسے کہ 4 اماموں کا بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سو میں پھر بھی اختلاف باقی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں باقی رہے گا. میں نے کہا میرا یہ آپ سے کیا ہو گیا اختلاف, اس اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے, حدیث بنو قریظہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام چلے, عصر راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ عصر ہمیں قضا کرنی چاہیے یا ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس اختلاف کو صحابہ نے کہاں لوٹایا؟ بولو, نبی کی طرف لوٹایا. قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے, یعنی ان کی رائے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کا خصوصی
حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے جو کہا تھا، فرمایا تھا کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے. آپ کے علم میں یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو نماز قضا کرنا نہیں. لہذا یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو جا کے، یہاں راستے میں نہ پڑھو، یہ تعویل ہے، اس کی تعویل کی جائے گی. اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ بشرطے کے ٹائم پر اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. اگرچہ یہ شرط حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن دوسرے دلائل کو سامنے رکھ کر حدیث کی یہ تعویل کی جائے گی. دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ بھائی نبی کا آرڈر جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے، اس میں یہ کہ عصر اپنے مقام تک پہنچے بغیر تم نے نہیں پڑھنی. اور جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اسی نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. دلائل دونوں طرف ہے یا نہیں ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حدیث میں تعویل کی ان کو صحابہ کی اس جماعت نے کہا تم تو نبی کی باتوں کو اگرچہ مگرچہ کر کے گھما دیتے ہو معاذ اللہ. نبی نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ عصر کی نماز یہاں نہ پڑھو، اور تم کہہ رہو یہ اصل میں ایک شرط لگی ہوئی ہے، اس میں جو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ شرط ہے. تم تو اصحاب رائے ہو، اپنی عقل سے حدیث کو. بھائی عقل استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن وہ عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ایک جزوی واقعہ ہے، قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ عصر کی نماز جیسے پورے سال فرض ہے، آج بھی فرض ہے اس کو، جیسے پورے سال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے رائے کا استعمال ہو رہا ہے. یہ لوگ نا احناف کو بولتے ہیں اصحاب رائے، اصحاب رائے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. بھائی کھوپڑی قرآن و سنت کو سمجھنے کے ڈیپ میں جانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں بھائی نبی کا جو ظاہری حکم ہے اسی کو لیں گے. تو بتاؤ جب انہوں نے اللہ رسول کی طرف لوٹایا تو اختلاف ختم ہو گیا یا باقی رہا؟ باقی رہا اختلاف، کیونکہ دلائل دونوں طرف تھے. تو ایک فریق نے نماز پڑھ لی، دوسرے نے نماز قضا کر دی. اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. اور یہ نماز کی کسی ایک کیفیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا رکعتوں کا کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے کہ 3 پڑھنی ہے. یہ سرے سے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس سے بڑا اختلاف کوئی ہو نہیں سکتا. اور نماز بھی وہ جو عصر کی، جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے. اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز، اور اس کے بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹایا گیا، وہ اختلاف حل نہیں ہوا. پھر جب یہ جماعت نبی کی خدمت میں گئی ہے، نبی نے دونوں میں سے کسی ایک فریق پر ملامت نہیں کی، اور یہ بتا دیا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف رہا جائے گا تو امت کو چھریاں چھوڑ کے آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے سے مناظرہ کرے کہ ہمارا اختلاف ہو گیا، دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لوٹاؤ. وہ لوٹاتے ہی رہتے اب تک بیٹھ کے، وہ ان کی نسلیں یہی کام کر رہی ہوتی ہیں. بھائی ایک دفعہ لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی، اس پر عمل کرو، جو عمل کرے ٹھیک ہے، جو جس کی دوسری طرف رائے ہو وہ اس پر عمل کر لے. دونوں فریق کیا ہیں؟ جنتی. تو امام حنیفہ امام شافعی نے یہی کام کیا ہے. یہ ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے کہ تم اللہ رسول کی طرف فقہی حکام کو لوٹاؤ.